ناظرین، میں محمد اقبال بیلجیم سے لندن امن کے سفیر جناب اسٹار ملک کے انٹرویو کے لیے خصوصی طور پہ آ رہی ہوں، تو آئیے جناب اسٹار ملک سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کی خیریت سے۔ آپ نے 17 ملک کا سفر کیا یورپ میں جی، اور وہ موسم بھی شدید سرد تھا، اس کے باوجود میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے پاکستان اور بھارت کے لیے امن کی کوششوں کے لیے یہ سفر کیا، تو آپ کیا کہیں گے سفر کے بارے میں؟ جی دیکھیے، اس سفر کے بارے میں تو یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ جو ممالک میرے 13 تھے، 13 ممالک کا سفر تھا، اور اس پہ یہ ہے کہ حقیقتاً بات ہے کہ مجھے کافی مشکلات آئیں ان میں، لیکن ایک الحمدللہ 13 ممالک جو ایک ٹارگٹ لے کر میں نکلا تھا کہ میں نے یورپ کے 13 ممالک کو میں سفر کرنا ہے، وہ ماشاءاللہ میں پورا کر کے 54 ڈیز بعد میں ماشاءاللہ یو کے واپس پہنچ گیا تھا، اور حقیقت ہے کہ اس میں کافی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ نے یورپ کا پہلا ملک کون سا تھا جس میں آپ نے؟ یورپ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے لندن سے جب میں سب سے پہلے فرانس میں داخل ہوا تھا، پھر اس کے بعد بیلجیم پہنچا تھا، تو بیلجیم میں تو میری آپسی ملاقات ہوئی تھی، اور میرا خیال یہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے وہاں پہ کیسا اچھے طریقے سے ریسیو کیا، یہ تو آپ کا پیار تھا، آپ کی مہربانی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ میں بیلجیم میں سب سے پہلے پہنچا تھا، تو بیلجیم کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے فرانس، پھر اس کے بعد بیلجیم سے پھر میں گیا تھا جرمنی میں، جرمنی سے ڈینمارک سے پھر میں پہنچا سویڈن، اور سویڈن سے ناروے سے پھر میں دوبارہ سویڈن پہنچا، سویڈن سے دوبارہ ڈینمارک سے دوبارہ جرمنی پہنچا، جرمنی سے لگزمبرگ، اور لگزمبرگ سے سوئٹزرلینڈ سے پھر میں اٹلی گیا، اٹلی سے پھر میں آسٹریا سے پھر میں واپس اٹلی پہنچا، اٹلی سے واپس فرانس پہنچا، فرانس سے واپس میں پہنچا اسپین میں، پھر اسپین سے واپس فرانس، پھر واپس فرانس سے یو کے۔ تو تنہا یہ سفر کرنے کا خیال آپ کو کیسے پیدا ہوا کہ دونوں ممالک کے درمیان روابط بڑھنے کے لیے یا پیار و محبت کے لیے آپ نے یہ خیال کیسا؟ نہیں، یہ بھی سنا ہے کہ یورپ کے ٹور میں کچھ دوستوں نے آپ کو گاڑی خریدنے کی پیشکش کی ہے؟ جی ہاں، جی بالکل ایسا ہوا تھا، کیونکہ یہ ہے کہ سفر کے اختتام پہ میں اس گاڑی کو جو ہے بذریعہ نیلامی میں اس کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اس فروخت کرنے کے بعد میں اس گاڑی کی اس سفر کی یاد میں ایک پیس سینٹر بنانے کا میرا ارادہ ہے کہ جہاں پہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے غیر سرکاری طور پر ایک تنظیم بنانے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، تاکہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کو فروغ ملے، بہتر تعلقات کو، جس سے یقیناً بہت سے مسائل حل ہوں، جس میں مسئلہ کشمیر ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سو ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ایسا اس سفر کے دوران لوگ جانتے تھے کہ میں اس گاڑی کو نیلامی کے ذریعے فروخت کرنے کا ارادہ ہے میرا، اور مجھے بہت سے بیلجیم میں، فرانس میں، سویڈن میں، ناروے میں بہت سے لوگ ایسے ملے جنہوں نے اس گاڑی کی مجھے آفرز کی، اور اوبیسلی کہ مجھے اس پہ ٹائم چاہیے، جب یہ سفر اختتام ہوگا تبھی میں اس کے لیے اس سلسلے میں کچھ فائنل کر سکوں گا۔ ملک صاحب، اتنے کٹھن سفر جو آپ نے یہ شروع کیا کہ یہ یوروپ اور پھر مڈل ایسٹ اور پھر پاکستان اور ہندوستان، تو یہ آپ کو خیال کیسے پیدا ہوا کہ آپ اکیلا یہ سفر کس طرح کریں گے؟ دیکھیے، جس پہ یہ تھا کہ یہ ایک لمبی سٹوری ہے جو کہ میری ویب سائٹ پہ تمام موجود ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ تو وہ یہ تھا کہ لندن میں میں اکثر ریڈیو سنا کرتا تھا، کیونکہ مجھے آنکھوں کی بیماری ہو گئی تھی، آئی ڈیزیز، اور اس میں ٹیلی ویژن یا کچھ بھی میں دیکھ نہیں سکتا تھا، تو میں ریڈیو پہ اکثر پروگرام سنا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ ریڈیو پہ پھر میں نے ایک دن ایک پروگرام سنا، اور وہاں پہ ایک کالر تھی، انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا کہ ان کے پیرنٹس کس طریقے سے ان دونوں ممالک کے ریلیشنز کی وجہ سے ان کی لائف کتنی اپسیٹ گزری۔ تو وہ یہ تھا کہ بس وہاں سے میں نے اس چیز کو پک کر لیا کہ، اور نو ڈاؤٹ کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کبھی کسی نے اس طرح کی ایفرٹ نہیں کی، خیر کرنی چاہیے، شاید لوگوں نے کی ہو، لیکن یہ کہ میں نے بھی اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا اس بارے میں اپنا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی اس مسئلے کا حل نہیں، ٹیبل ٹاپ ہونے چاہیے دونوں ممالک کے درمیان؟ بالکل جی، دوستانہ ماحول میں ہونا چاہیے عوام کے درمیان۔ بالکل جی، حقیقت ہے۔ دیکھیے، مجھے یہ جو میں نے سفر کیا امن کا، 13 ممالک تھے یورپ کے،
تو مجھے یہاں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں نے کافی اس بارے میں حقیقتاً ہے کہ تمام ممالک جو ہیں، ایون کہ میں پاکستانیوں سے ملا، بھارتی لوگوں سے ملا، اور جو فورن نیشنلز ہیں ان کے بھی ویوز یہی ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ اب جنگ کا ٹائم نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرے خیال ہے کوئی ممالک جو وہ اتنے بڑے سٹیپ لیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اب ہر مسائل کا جو ہے ٹیبل ٹاک کیا، اور اس سے ایک اویئرنیس، میں نے جسٹ ایک اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے کہ ایک ایسی لوگوں میں ایک سوچ کی تبدیلی آنی چاہیے کہ اب ہم لوگوں کو لڑائی جھگڑے ختم کر کے انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ان کو ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ثقافتی سطح پر کھیلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ممالک میں آنا جانا چاہیے؟ یہ بالکل جی، کیوں نہیں جی، یہ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان میں اگر کچھ نفرتیں ہیں آج کے ٹائم پہ، یا وہ ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، تو جب تک یہ چیزیں دونوں ممالک میں آپس میں اوپن نہیں ہوں گی تب تک میرا خیال ہے ہم لوگ دونوں ممالک کو اپنے تعلقات بہتر کرنے میں کافی دشواریاں ہوں گی۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر، اور جو مسئلہ کشمیر ہے جس میں ہم لوگ انڈین پاکستانی اس چیز کا حل چاہتے ہیں، اور اسپیشلی جو کشمیری لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ چیزیں بہتر طریقے سے نہیں ہوں گی تب تک ان چیزوں میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ تو سرکاری سطح پر گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا آپ کی پذیرائی کی، یا اس سلسلے میں آپ سے کسی نے رابطہ کیا، یا آپ نے ان سے کیا، یا حکومت پاکستان نے آپ سے کیا رابطہ؟ دیکھیے جی، اس پہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، ظاہر بات ہے یہاں پہ ان کے ہائی کمیشنز ہیں، پاکستان ہائی کمیشن ہے، انڈین ہائی کمیشن ہے، میں نے دونوں جگہ پہ کانٹیکٹ کیا تھا اپنی جرنی سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ میں یہ جرنی سٹارٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس پہ آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ سپورٹ سے مراد یہی تھی کہ تھوڑا وہ اس چیز کو پروموٹ کر دیتے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں پھر مجھے اس چیز کا اندازہ بڑے اچھے طریقے سے ہوا کہ یہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ سینسٹیو میٹر، اور اس پہ یہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں، یا ایون کہ ان کے ہائی کمیشنز جو ہیں، یا ان کے جو ریپرزینٹیو ہیں، وہ ایسی چیزوں میں اتنی جلدی انوالو نہیں ہو سکتے، یہ ان کی مجبوری بھی ہے، اور میرا خیال سے بہت سی چیزیں ہیں جو ایسی چیزوں کو اوپنلی مطلب ان میں یہ اٹس ناٹ اے ایزی میٹر بیسیکلی، ہم لوگ اس پہ یہی کہیں گے۔ تو یہ کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ دونوں ہائی کمیشنز جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے چلتے ہیں اس معاملے میں، لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی ان کی سپورٹ ڈیفینیٹلی ہے، کہ وہ بھی چاہتے ہیں، پاکستانی ہائی کمیشن، انڈین ہائی کمیشن چاہتا ہے کہ یہ معاملے بہتر ہوں۔ تو آپ نے یورپ میں ہندوستانی اور پاکستانی کمیونٹی کو کیسا پایا؟ دیکھیے جی، یورپ میں تو خیر آپ خود یورپ میں رہتے ہیں، بیلجیم میں، اور ہماری ملاقات کے دوران جیسے کہ ہم لوگ بہت سے جب میں نے ڈاکیومنٹری وہاں پہ میں انٹرویوز لے رہا تھا تو آپ بھی خیر وہاں پہ موجود ہی تھے کہ انڈینز اور پاکستانی جہاں یورپ میں کیسے رہتے ہیں، کہ بیلجیم میں تو آپ خود ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جتنے بھی ممالک میں گیا ہوں وہاں پہ میں نے انڈینز کو اور پاکستانیز کے بڑے اچھے ریلیشنز دیکھے ہیں، آپس میں اچھے دوست ہیں، اور ان کی جو ان کے جو تعلقات ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت گاڑی تیار کی، تو آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ تھا ایسا، یا کسی اور نے بھی آپ کو سپورٹ کیا اس گاڑی کو یہ خوبصورتی بنانے میں؟ نہیں جی، اس پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو گاڑی کے جو ڈیزائن ہے یہ سارا میں نے خود ہی بنایا تھا، اور اس پہ مجھے کافی محنت کرنی پڑی، میرا خیال ہے اباؤٹ میں نے کوئی 10-15 دفعہ اس کے ڈفرینٹ ڈیزائنز بنائے، پھر میں نے مجھے پھر سب سے زیادہ یہی ایک ڈیزائن اچھا لگا، اور اس ڈیزائن میں ایک سب سے خوبصورتی کی بات یہ، اور جو اب ایک ڈفرینٹ چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس پہ میری ایک تصویر لگی ہوئی ہے۔ کافی لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ تصویر یہاں پہ گاڑی پہ کیوں لگائی ہے؟ اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ میں کیونکہ اکیلا سفر کر رہا ہوں، اور ہر جگہ پہ میں نے اپنی ظاہری بات ہے کہ میں تصویریں بنانا چاہ رہا تھا کہ ہر کنٹری میں جا کے میں ویڈیوز تھوڑی تھوڑی شوٹ کروں، تصویریں بناؤں، تو اب مجھے یہ کام خود ہی کرنا پڑنا تھا، تو اس لیے پھر میں نے گاڑی کے اوپر ہی اپنی تصویر لگا لی کہ میں کہیں پہ بھی اس گاڑی کی تصویر کھینچوں گا تو ڈیفینیٹلی اس سے لگی ہوئی تصویر میری بھی سامنے آئے گی۔ تو بخصوص ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو کچھ دھمکیاں بھی ملی ہیں اس سلسلے میں، تو کیا آپ کے پاؤں رٹ رہا ہے تو نہیں جی، اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جی ہاں ڈیفینیٹلی مجھے جب میں نے جرنی سٹارٹ کی مجھے کچھ تھریٹس ملے، کالز آئیں مجھے، پر میں اس بارے میں بھی فی الحال میرا خیال ہے میں مناسب نہیں سمجھتا کوئی ڈسکس کرنا۔ تو کیا سیاسی لوگوں نے بھی، پاکستان کے سیاسی لوگوں نے بھی آپ کو کچھ سپورٹ کیا، یا ان کی طرف سے بھی آپ کی طرف کو قدم بڑھا؟
ڈیفینیٹلی جی، پاکستان میں یہ سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے پاکستان میں اور انڈیا میں جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں میں نے ان کو اپروچ کیا تھا. تو فی الحال میں ان کے نام لینے مناسب نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہ بہت سے سیاسی لوگ بھی تھے انڈین اور پاکستان میں جن کو میں نے ایک ای میلز بھیج دی تھی اس بارے میں کہ میں یہ جرنی سٹارٹ کر رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس چیز کو پروموٹ کیا جائے، اور مجھے کافی سیلیبریٹیز کی طرف سے اس بارے میں اچھا رسپانس ملے. تو آپ اس سفر کے بعد آپ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں جس میں مختلف ممالک ہیں جی، تو کیا پلاننگ کی آپ نے؟ اس میں میری پلاننگ یہی ہے کہ آپ کن کن ملکوں میں جائیں گے مڈل ایسٹ میں؟ جی، اب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں 13 ممالک کا سفر کر کے مجھے 54 دن لگے، 54 ڈیز بعد میں واپس پہنچ گیا تھا. اور جب میں واپس پہنچا ہوں تو یہاں پہ اوبیسلی کچھ ریزنز کی وجہ سے میں اپنا نیکسٹ جرنی جو ہے اس کا پارٹ وہ شروع نہیں کر سکا. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں تک جیسا کہ اب یہ نومبر ہے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز اسی منتھ میں اپنی گاڑی کو شپ کروا رہا ہوں کویت کے لیے. تو آپ کا سفر کویت سے شروع ہوگا؟ جی. اس کے بعد آپ کو کون کون سے ممالک میں جائیں گے؟ جی ہاں، جب یہ گاڑی کویت پہنچے گی تو پھر میں بائی ایئر یہاں سے سفر کر کے کویت پہنچوں گا. پھر میری گاڑی کو میں وہاں سے پک کر کے تو میں اس گاڑی کو سفر شروع کروں گا کویت سے، جو کہ ہوگا کویت سے سعودیہ، سعودی سے بحرین، بحرین سے قطر، اور پھر وہاں سے یونائٹڈ عرب امارات جس میں ابو ظبی، دبئی، شارجہ شامل ہے، اور اس کے بعد مسقط. پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ گاڑی وہاں سے دوبارہ شپ ہوگی کراچی کے لیے، اور پھر انشاءاللہ کراچی سے بائی روڈ آپ لاہور اور وادہ کے راستے ہاں جی دہلی اور ہندوستان پورے میں سفر. سعودی عرب کے ٹور پہ آپ روضہ رسول اور خانہ کعبہ کی زیارت سے فائدے ہیں؟ بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی میں یہ فریضہ جو ہے ادا کروں گا. جی، تو آپ کو کن چیزوں میں دلچسپی ہے؟ موسیقی سے یا کرکٹ سے؟ سنا ہے آپ بہت اچھے کھلاڑی تھے کرکٹ میں، اور آپ کی والدہ کے منع کرنے پر آپ پاکستانی ٹیم میں شامل ہو سکے، اور آپ کو گلوکاری کا بھی شوق ہے. جی ہاں جی، اس پہ یہ تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ جب ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے کرکٹ کلینک سٹارٹ کیے تھے پاکستان میں، تو راولپنڈی میں میں انڈر 16 میں سلیکٹ ہوا تھا. تو اس پہ یہ تھا کہ راولپنڈی میں انڈر 16 میں سلیکٹ ہوا تھا، اور وہاں پہ جو ہے میری سلیکشن ہوئی تھی آسٹریلیا کے لیے اور ساؤتھ افریقہ کے میچز کے لیے. بہرحال کچھ پیرنٹس نے اس چیز سے روکا تھا تو بہرحال میں نہیں جا سکا. تو موسیقی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو یہ البم بھی آ رہی ہے قریب؟ ہاں جی، میں ایک البم پہ کام کر رہا ہوں، کافی عرصے سے ایکچولی کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے دوران مجھے کافی پریشانیاں بھی آئیں. لیکن یہ ہے کہ البم جو ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ بھی انڈیا پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی ایک بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ میرے جو تمام گانے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ انڈیا پاکستان کے بہتر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے. تو آپ کے مشاغل بھی یہی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے آپ کو؟ نہیں جی، مشاغل یہی ہے بیسیکلی. کرکٹ کسی زمانے میں کھیلتا تھا تو چھوڑ دی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ میوزک سنتا ہوں زیادہ، بہت زیادہ. تو کس شخصیت سے آپ متاثر ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں بہت سی شخصیات ہیں جن سے میں متاثر ہوں. تو پاکستانی میڈیا سے آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے آپ کی کوریج ٹھیک طریقے سے کی ہے کچھ اچھے کاج کے لیے؟ یہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کام ہے. اگر ہمارے تعلقات ہندوستان اور پاکستان کے خوشگوار ہوں تو دونوں ملک میں خوشحالی آئے گی. اور جو اتنا پیسے گورنمنٹ کے لگتے ہیں، ہر سال اتنا بجٹ ہوتا ہے، تو کیا اگر وہ غریب عوام پہ لگے تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا؟ جی بالکل جی، ڈیفینیٹلی. اب دیکھیے کہ میں نے جو فرسٹ آف آل تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا کہ پاکستانی میڈیا سے تو میں ڈیفینیٹلی میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے اس کورس کو پروموٹ کیا ہے. پاکستان کے بہت سے ٹی وی چینلز پر اور پاکستان کے اخبارات میں اور جو انٹرنیٹ پہ جو ویب سائٹس ہیں، مجھے انہوں نے مطلب کافی پروموٹ کیا اس کورس کو، اس خبر کو کہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے جو میں نے جرنی کی ہے اس کے بارے میں کافی نیوز چلتی رہی ہیں، اور میں اس سے ڈیفینیٹلی بہت خوش ہوں پاکستانی میڈیا سے. اور دوسرا یہ کہ ڈیفینیٹ کہ دیکھیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے جتنے ہوں گے وہ دونوں ممالک کی عوام کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. عوام خوش ہے. ملک صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی ملاقات بینا ملک سے بھی ہوئی ہے جو کہ فلم آرٹسٹ ہے پاکستان کی، جو آج کل انڈیا میں مقیم ہے. تو کیا یہ بات کسی حد تک درست ہے؟ تو آپ کیا کہنا پسند کریں؟
جی ہاں جی بالکل ڈیفینیٹلی میری وینا ملک سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑی مختصراً سی ہماری ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کوز کو سپورٹ کیا اور اپنی تمام بیسٹ وشیز جو ہیں وہ میری اس جرنی کے بارے میں انہوں نے مجھے دی. سنا میں انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے ہندوستان آنے کی؟ نہیں جی یہ بات بالکل غلط ہے کہ انہوں نے مجھے ہندوستان آنے کی دعوت دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ بڑی مختصراً سی ملاقات ہوئی تھی ہماری اور وہ اس مشن کے بارے میں پہلے ہی آلریڈی جانتی تھی، تو لیکن بہرحال انہوں نے مجھے اپنی بیسٹ وشیز کی. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی دنیا کا ٹور کیا تو آپ کو کون سا ملک اچھا لگا؟ دیکھیے جی دنیا ساری بڑی خوبصورت ہے اور یورپ میں جیسے گیا یا میں مڈل ایسٹ میں بھی پہلے جیسے کہ میرا پلیس آف برتھ جو ہے وہ کویت ہے، تو مڈل ایسٹ میں بھی میں پہلے کافی ممالک میں رہ چکا ہوں، پھر یورپ میں بھی رہ چکا ہوں اور اس کے علاوہ امریکہ میں بھی اور بھی کچھ ممالک میں نے سفر کیا ہے. لیکن میرے خیال سے مجھے سب سے خوبصورت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جہاں سے میں اوریجنلی بلونگ کرتا ہوں پاکستان. سو بیوٹیفل کنٹری ہمارا جو پاکستان میں بہت خوبصورت ہے، اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی جو مجھے یو کے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ میرا سیکنڈ ہوم ہے. ملک صاحب کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ نہیں جی دیکھیے میرا کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے یہ سفر شروع کیا تھا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ میرے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ میرا پاکستان کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن میرا کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. میرے لیے وہی سیاسی جماعت سب سے بہتر ہے جو پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر کام کرے. ملک صاحب کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی کسی بھارتی سفارتکار سے بھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی ہاں جی جب میں نے یہ سفر شروع کیا تھا تو انفارچونیٹلی میرے سفر کے شروع ہوتے ہی کچھ دنوں بعد ہی پاکستان بھارت کی آپس میں جھڑپیں بھی ہوئی تھی بارڈر پہ. تو اس پہ یہ ہے کہ اس سے میری جو جرنی ہے وہ کافی اس میں انٹرپشنز پیدا ہوئی تھی، کیونکہ میں پاکستانی اور بھارتی سفارتکاروں کو میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اس وجہ سے. لیکن یہ کہ پھر پاکستان جو جرمنی میں جو بھارتی سفارتکار ہے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے میرے اس کورس کو کافی اپریشیٹ کیا. تو دوران سفر جو آپ نے اتنا کٹھن سفر کیا 13 ممالک کا، تو کیا اس میں کوئی خوشگوار واقعہ یا ناخوشگوار واقعہ بھی ہوئے؟ خوشگوار واقعے تو بہت سے ہیں، تو کیا بتانا پسند کریں؟ جی ہاں جی دیکھیے میں جہاں پہ بھی پہنچا ہوں اسپیشلی میں پاکستان میں اکثر روڈز پہ ہوتا تھا، تو جیسے کہ بہت سے شہروں میں اوسلو میں تھا، کوپن ہیگن میں، سویڈن میں، فرینکفرٹ میں، بارسلونا میں، جنیوا میں، ملان میں. تو اس طرح کے بہت سے شہروں سے جب میں گزرتا تھا تو پاکستانی یا انڈینز جو تھے وہ مجھے دیکھتے تھے تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، اور کئی لوگ مجھ سے ملنے آ جاتے تھے اور کئی جگہ پہ تو مجھے ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے میں کوئی سیلیبریٹی تھا. تو اتنا طویل سفر میں کیا آپ کی گاڑی کو خراب ہو رہا تو نہیں؟ نہیں جی میری گاڑی میں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ماس وائز کے کہ جرمنی میں تھا میں جب، تو وہاں پہ ڈنمارک سے جرمنی جاتے ہوئے میں واپسی پہ جب میں جا رہا تھا تو وہ میرے ٹائر میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی، لیکن وہاں پہ کچھ گاڑی میں کچھ فرنٹ ٹائرز پہ کچھ وہ روڈ ورک کی وجہ سے اس میں کچھ پتھر وغیرہ آگے تھے، تو وہ مجھے آخری جو 1-2 میل سے مجھے وہاں پہ پرابلم ہوئی تھی پھر، لیکن یہ میں نے صبح اس گاڑی کو ٹھیک کروا لیا. تو کن ممالک کے عوام نے آپ کی تدبیر آئی کہ اس میں ہندوستانی اور پاکستانی تھے یا اس کے علاوہ بھی کسی دوسری قوم کے لوگوں نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا؟ نہیں جی ہر ملک میں، ہر پاکستانی نے، ہر انڈین نے، ہر اس ملک کے رہنے والوں نے جہاں پہ میں گیا ہوں وہاں سبھی نے بہت مجھے پیار دیا اور میرے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، اور یقین جانیے کہ میرے لیے بہت دعائیں بھی کی سب لوگوں نے. تو آپ کو سنا گیا ہے کہ آپ کو آنکھوں کی کوئی مخصوص بیماری ہے، تو کیا وہ بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے، یہ علاج ہے؟ دیکھیے جی اس پہ یہ ہے کہ آنکھوں کی خاص بیماری اس کو کہا جاتا ہے کیراٹیکونس، تو وہ مجھے آنکھوں میں وہ پرابلم ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مجھے آنکھوں میں لینزز لگانے پڑتے ہیں، اور لینزز بھی 2 قسم کے لگاتا ہوں میں، ہارڈ لینزز، تو وہ شیشے نما لینزز ہوتے ہیں، تو وہ میں لگاتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں، ورنہ اس کے بغیر میری مشکل ہوتا ہے. تو یورپ میں یہ تھا کہ جب میں سفر کے دوران مجھے اکثر پرابلم ہوتی تھی، کیونکہ میکسیمم جو میں ان کو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے میکسیمم لگا سکتا ہوں.
پھر یہی دورانیہ ہوتا تھا میری ڈرائیونگ کا بھی. لیکن ایون کہ بعض دفعہ سفر کے دوران بھی مجھے کافی مشکلات رہتی تھی لینزز کی وجہ سے. اسٹار ملک صاحب کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اتنے دشوار اور سرد موسم میں آپ کی صحت ٹھیک رہی؟ الحمدللہ جی. لیکن میں سویڈن میں جا کے بیمار ہو گیا تھا کیونکہ ہر ملک میں جہاں پہ بھی میں گیا ہوں, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اکیلا آدمی تھا اس سفر پورے میں, تو ہر جگہ پہ مجھے وہاں پر جا کر لوگوں کے ویوز ریکارڈ کرنے, پھر اس گاڑی کو ہر کنٹری کے لینڈ مارک میں لے جا کر وہاں پہ اس کی ویڈیو بنانی, پھر پاکستانی یا انڈین جو تارکین وطن ہیں ان کو ملنا, پھر اس کے علاوہ پاکستانی بھارتی سفارت خانوں کو وزٹ کرنا بڑا مشکل تھا میرے لیے بے انتہا سردی میں. اور دوسرا یہ تھا کہ پورے میرے سفر کے دوران میرا یہی ڈریس ہوتا تھا, ایک شرٹ میں نے پہنی ہوتی تھی اور ایک یہ کوٹ تھا. تو ظاہر بات ہے کہ سردی کافی تھی. سویڈن میں جا کے بیمار ہو گیا, وہاں پہ میں ہاسپٹل میں رہا, پھر میری امی مجھے وہاں پہ وزٹ کر لیا. تو اتنے طویل سفر میں آپ کو کبھی خوف کا احساس نہیں ہوا؟ نہیں جی, مجھ پہ خوف نہیں ہے. تو کیا آپ پاکستانی اور بھارتی عوام کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہے؟ ہاں جی بالکل جی. میرا پاکستان اور بھارت کے عوام کے لیے ایک یہی میسج ہے کہ 1939 سے لے کر 45 تک جو سیکنڈ ورلڈ وار رہی, جو یورپین ممالک کی, اس میں بے انتہا جانوں کا نقصان ہوا, اور اس کے باوجود یہ ممالک جو ہیں آج کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ رہ رہے, اور ان کی عوام بھی. تو یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی عوام کو بھی اس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے کہ جنگوں میں کسی قسم کا حل نہیں, اور ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس نفرت کو ختم کر کے ایک آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہا جائے. کیونکہ میرا خیال, میں سمجھتا ہوں کہ امن سے اور دوستی سے رہنے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور پاکستان اور بھارت میں جتنے بھی مسائل ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھے گی, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھیں گے, تو اوبیسلی گورنمنٹس کے بھی اچھے تعلقات ڈیفینیٹلی ہوں گے, تو تبھی پاکستان اور بھارت کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں, جس میں مسئلہ کشمیر جو ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور میرا دونوں ممالک کے لیے کی عوام کے لیے ایک یہی پیغام ہے کہ ہمیں تمام نفرتوں کو اور اپنا پاسٹ جو ہے وہ خط بھلا کر آپس میں تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. اسٹار ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یورو ٹائمز کو ٹائم دیا, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس یو, تھینک یو ویری مچ.